میں نے پوچھا، مس نازیہ، استغاثہ کے ایک گواہ نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم کے بیگ کی تلاشی تو انیق کے ایما پر ہی لی گئی تھی، تاہم اس سے قبل وہ پولیس کو بتا چکا تھا کہ چمن شاہ کو ملزم نے قتل کیا ہے۔ کیا انیق نے اس قسم کے الفاظ ادا کیے تھے؟ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کی شہادت لی جاتی ہے، دوسرے گواہ اس کے بیان اور جرح سے واقف نہیں ہوتے۔ نازیہ نہیں جانتی تھی کہ جمشید نے پہلے مجھے کیا کیا بتا رکھا ہے۔ اس کے جواب میں جمشید کے بیان کی تصدیق کرتی۔ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، انیق نے یہ الفاظ کس بنا پر ادا کیے تھے جبکہ اس نے ملزم کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یہ بات تو آپ انیق صاحب ہی سے پوچھیں، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ اچھی بات ہے، یہ سوال میں انیق سے ہی کروں گا۔ میں نے کہا، آپ یہ بتائیں، میرے موکل کے بیگ میں وہ سائلنسر لگا ریوالور کس نے رکھا تھا؟ میں کیا بتا سکتی ہوں، وہ بری طرح چونک کر مجھے تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مس نازیہ، میرے موکل نے اپنا بیگ آپ کے پاس رکھوایا تھا اور اس کا کہنا ہے مذکورہ ریوالور اس کا ہے اور نہ ہی اس نے وہ ریوالور کبھی اپنے بیگ میں رکھا ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وکیل سرکار نے مداخلت کی۔ یہ بھی تو عین ممکن ہے ملزم ایک کھلا جھوٹ بول رہا ہو، وہ ریوالور کے وجود سے انکاری ہے۔ جب وہ چمن شاہ کا قتل کرنے سے پھر سکتا ہے تو پھر اس کی کون سی بات کا اعتبار کیا جائے؟ وہ یقیناً جھوٹ بول رہا ہے۔ چمن شاہ کے قتل کے بعد اس نے آلائے قتل اپنے بیگ میں رکھا اور بیگ کو نازیہ کے پاس رکھوا کر چمپت ہو گیا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جج نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ میرے فاضل دوست کے الفاظ پر، میں نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ میرے موکل کے لیے چمپت یا 9-2-11 کے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ اگر وہ ان الفاظ کا مفہوم بنتا تو پھر واپس لوٹ کر نہ آتا۔ میرا موکل لنچ کرنے گیا اور ذرا تاخیر سے واپس آ گیا۔ وکیل استغاثہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس روز آپ کے موکل نے لنچ میں غیر معمولی تاخیر کیوں کی؟ واضح رہے کہ میڈم نادرا نے جمشید کو بھیج کر اسے آس پاس کے ہوٹلوں میں دکھوایا بھی تھا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، ملتا بھی کیسے، وہ کوئی اچھا کام کرنے تو گیا نہیں تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، اس روز جب میرا موکل لنچ کے لیے آستانے سے باہر نکلا تو نیچے سڑک پر اس کا ایک دوست نظر آ گیا۔ کیسر نامی وہ دوست میرے موکل ہی سے ملنے ادھر آیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بہادر آباد لے گیا جہاں انہوں نے بھرپور لنچ کیا، اور ان دونوں کے درمیان گفتگو اتنی طویل ہو گئی کہ جب کیسر نے میرے موکل کو آستانے کے نیچے سڑک پر چھوڑا تو 4 بج رہے تھے۔ وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں استفسار کیا، ان دونوں کے درمیان ایسے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا؟ میں نے بتایا، کیسر کے پاس ایک موٹر بائیک ہے، اسے ان دنوں پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے وہ موٹر بائیک فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ گاڑی میرا موکل خرید لے، مگر میرا موکل یکمشت ادائیگی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے قسطوں کی بات کر رہا تھا، لیکن کیسر کو پوری رقم چاہیے تھی۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان بات ٹھہر نہ سکی، حالانکہ کیسر اپنی بائیک بڑے سستے دام میں فروخت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بائیک 10,000 سے کم کی نہیں تھی، مگر وہ میرے موکل کو صرف 7,000 روپے میں دے رہا تھا۔ بہت عمدہ کہانی ہے، وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ملزم نے اپنے بیان میں کیسر یا اس فرضی موٹر بائیک کا کہیں ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، یہ کہانی واقعی ایک عمدہ اور سچی کہانی ہے، لیکن اس واقعے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میرے موکل سے پولیس نے ایک مرتبہ بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اس نے وقوعہ کے روز 2:15 سے 4 بجے تک کا وقت کس ہوٹل میں گزارا تھا۔ عدم استفسار کے سبب کیسر اور موٹر بائیک کا قصہ میرے موکل کے بیان میں مفقود ہے، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ کیسر نامی اس شخص کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پر میں اسے 1 دن کے نوٹس پر عدالت میں حاضر کر سکتا ہوں جناب عالی، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔
کیسر مسلسل میرے رابطے میں ہے، میں آج ہی اس سے ملنے کے لیے آفس بلوانے والا ہوں، میں نے ایک نہایت ہی اہم کام اس کے سپرد کرنا ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے معنی خیز انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مجھے الجھن کے آثار نظر آئے۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ کو گواہ سے اور کچھ پوچھنا ہے؟ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں دوبارہ استغاثہ کی گواہ نازیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مس نازیہ، ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، پلیز آپ اپنا سوال دہرا دیں، وہ معذرت آمیز لہجے میں بولی۔ یہاں کی صورتحال نے مجھے خاصا نروس کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آلہ قتل ملزم کے بیگ میں کس طرح پہنچا، جبکہ ملزم وہ بیگ آپ کے پاس رکھوا کر گیا تھا۔ اب میں بیگ کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھی تو نہیں رہی، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولی۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اس بیگ کو مسلسل گھورتی رہتی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے میں نے کسی قسم کی احتیاط نہیں کی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریوالور میں نے ملزم کے بیگ میں رکھا ہے یا کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ نازیہ کے الفاظ میں اتنا اعتماد اور سنجیدگی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا وہ ریوالور کی بیگ میں موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ویسے تو میں پہلے بھی اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو یہ عقدہ حل کرنے میں مصروف تھا کہ آلہ قتل میرے موکل کے بیگ تک کیسے پہنچا۔ میں چند لمحے کھوجتی ہوئی نظر سے نازیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اختتامی سوالات کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مس نازیہ، آپ کے اور استغاثہ کے مطابق میرا موکل 2:15 بجے لنچ کے لیے آستانے سے نکل گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے مذکورہ بیگ آپ کے حوالے کیا۔ میں ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ لگ بھگ 2:30 بجے لنچ پر بیٹھی تھیں، اور جب آپ لوگوں کا لنچ ختم ہونے والا تھا تو میڈم نادرہ آستانے میں وارد ہوئیں۔ نادرہ کی آمد کا وقت 2:45 بتایا جاتا ہے۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ہی چمن شاہ کا قتل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، 2:15 اور 2:30 بجے کے درمیان آپ کہاں رہیں؟ کیا آپ اس دوران میں ریسیپشن چھوڑ کر کہیں گئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا اور بولی، جب ملزم نے میرے پاس اپنا ہینڈ بیگ رکھوایا تو جمشید کو باہر گئے لگ بھگ 15 منٹ گزر چکے تھے، اور وہ لنچ لے کر واپس آنے ہی والا تھا۔ انیق صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کھانے کی تیاری میں مصروف ہو جاؤں۔ کھانا تو وہ ہوٹل سے لینے گیا تھا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر کھانے کی تیاری کیسی؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اس تیاری سے میری مراد ہے دسترخوان لگانا اور پلیٹیں وغیرہ رکھنا، یہ کام میرے ذمہ ہے۔ میں نے 2:15 بجے ریسیپشن چھوڑ دیا تھا اور 5 منٹ بعد جمشید کھانا لے کر واپس آ گیا تھا۔ پھر ہم دسترخوان پر جا بیٹھے اور کھانا کھول کر پلیٹوں میں رکھنے لگے۔ کیا یہ تمہارا روزانہ کا معمول ہے؟ جی ہاں، میں روزانہ ایسا ہی کرتی ہوں۔ مجھے شروع ہی سے شک تھا کہ کسی نے نازیہ کی عدم موجودگی میں آلہ قتل ملزم کے بیگ میں رکھ دیا ہوگا۔ کس نے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ انیق بھی ہو سکتا تھا، جمشید بھی ہو سکتا تھا، اور کوئی تیسرا شخص بھی ممکن تھا۔ ویسے احتیاط کا تقاضا نبھاتے ہوئے میں نے نازیہ کو 100% اس سے خارج نہیں کیا تھا۔ بعض اوقات حقیقت توقعات کے برعکس بھی سامنے آ جاتی ہے۔ 1-2% امکان نازیہ کے مجرم یا پھر شریک جرم ہونے کا بھی تھا۔ یہ بات میں نے اپنے ذہن کے کسی گوشے میں نقش کر لی تھی۔ ویسے ابھی تک اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ شک کا رخ پوری طرح اس کی جانب ہو جاتا۔ میں نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑی نازیہ سے سوال کیا، مس نازیہ، میڈم نادرہ نے جب یہ انکشاف کیا کہ ریسٹ روم میں چمن شاہ مردہ حالت میں پڑا ہے تو آپ لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ ہمارے لیے وہ ایک حیرت ناک صدمہ تھا، اس نے بتایا۔ پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سامنے کی حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہمیں چمن شاہ کی موت کو تسلیم کرنا پڑا۔ میں نے پولیس اور جمشید کی گواہی کی تصدیق کی خاطر 2-4 سوالات کیے، پھر استغاثہ کی گواہ نازیہ پر اپنی جرح کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اسی شام میں نے شاکر علی کے دوست کیسر کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ وہ اس کیس کے سلسلے میں پہلے ہی مجھ سے بہت تعاون کر رہا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں شاکر کا دوست تھا۔
میں نے کیسر کے سامنے چھوٹی داڑھی والے ایک میانہ قد شخص کا حلیہ دہرایا۔ جب وہ حلیہ اور وضع قطع اچھی طرح ذہن نشین کر چکا تو میں نے اس سے کہا، مسٹر کیسر، تم نے مذکورہ شخص کو تلاش کرنا ہے؟ کہاں؟ اس نے بالکل فطری انداز میں بے ساختہ کہا۔ میں نے کہا، میڈم نادرہ اور چمن شاہ کے اسسٹنٹ انیک کے آس پاس۔ تم نے ان دونوں افراد کے ٹھکانے دیکھ رکھے ہیں نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ وہ اب انیک اور نادرہ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات فراہم کر چکا تھا، جو میرے لیے خاصی مفید ثابت ہو رہی تھیں اور آئندہ بھی مفید ثابت ہونے والی تھیں۔ میں نے تاکید کرتے ہوئے کہا، مذکورہ شخص کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، ورنہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ تمہیں جو کچھ معلوم ہو مجھے آ کر بتاؤ گے۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کی حامی بھری اور مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک 2 روز بعد کیسر ایک مرتبہ پھر میرے دفتر میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مطلوبہ شخص کے بارے میں بہت ہی سنسنی خیز اور انکشاف انگیز اطلاعات لے کر آیا تھا، تاہم مذکورہ شخص میرے لیے کچھ ایسا اجنبی بھی نہیں تھا۔ کیسر کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، چھاچھ کا جلا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں چمن شاہ مقتول کا اسسٹنٹ انیک تن کر کھڑا تھا۔ انیک مضبوط ڈیل ڈول کا مالک اور ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے سفید شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مونچھیں تھیں، البتہ وہ داڑھی منڈواتا تھا۔ عدالت کے دستور کے مطابق اس نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ انیک کے بیان سے میرے موکل کے لیے کھلی دشمنی جھلکتی تھی۔ اس نے کئی حوالوں سے اس بات پر زور دیا تھا کہ قتل ملزم کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ جمشید کے بیان میں انیک کا تعاون بھی شامل تھا، کیونکہ وہ بھی میرے موکل کے لیے کچھ اسی قسم کے جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہا تھا جیسا جمشید کر چکا تھا۔ وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے پاس پہنچا اور چند عام اور گھسے پٹے سوالات کے بعد اس نے جرح ختم کر دی۔ اس کی جرح میں ایسی کوئی خاص یا اہم بات نہیں تھی جس کے لیے میں وقت ضائع کروں۔ وکیل اور گواہ کا زور صرف اسی بات پر تھا کہ ملزم حد درجے کا مغرور اور منہ پھٹ تھا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور چمن شاہ کے کاروبار کے سخت خلاف تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں جرح کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آیا اور اس کی سرما بسی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، انیک صاحب، آپ کو مقتول کے آستانے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں شروع ہی سے ان کے ساتھ تھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ اپنے انداز اور لب و لہجے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں تھا کہ اسے چمن شاہ کی بہیمانہ موت کا سخت رنج و ملال تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، شروع ہی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ اس وقت سے مقتول کے ساتھ تھے جب وہ ریلوے کالونی میں اپنا آستانہ چلاتا تھا؟ نہیں۔ اس نے نفی میں اپنی موٹی گردن کو مخصوص جنبش دی اور بولا، شروع سے میرا مطلب یہ ہے کہ جب سے چمن شاہ صاحب مرحوم و مغفور نے طارق روڈ پر آستانہ بنایا تھا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ میرا خیال ہے اس بات کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیا آپ اس سے پہلے بھی مقتول کو جانتے تھے؟ نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر موٹی اور چربیلی گردن کو زحمت دی۔ اس سوال سے میں دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ریلوے کالونی والے قدیم اور طارق روڈ والے جدید طرز پر قائم شدہ آستانے کے درمیانی عرصے میں مقتول چمن شاہ کہاں غائب رہا تھا، لیکن گواہ انیک کے جواب سے واضح ہو گیا کہ وہ اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرے سوال میں طنزیہ کاٹ بھی شامل تھی۔ میں نے گواہ سے پوچھا، انیک صاحب، کیا ملزم سے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، مجھے بھینس پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کے آخری جملے نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس بھری ہوئی معزز عدالت میں یہ بھینس کہاں سے آ گئی؟
وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، دراصل آپ میری بات کو سمجھ نہیں سکے، ٹھہریں میں وضاحت کرتا ہوں۔ ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ اس نے میری کون سی بھینس چرا لی ہے جو میں اس سے دشمنی کروں۔ میں نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ مجھے بھینس پالنے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا ملزم کے بھینس چرانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اس جاہلانہ مثال اور وضاحت پر جج بھی قدر مقدر ہوا۔ میں نے سخت لہجے میں گواہ سے سوال کیا، لیکن آپ کے بیان سے تو سراسر یہی بات ٹپکتی ہے کہ آپ اسے پہلی فرصت میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بولا، جس نے جو کیا ہے اسے اس کیے کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا نا۔ ویسے میں نے جو بھی بیان کیا ہے وہ حقیقت ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں نے پوچھا، انیک صاحب، آپ وہ شخص ہیں جس نے مقتول کو آخری مرتبہ زندہ حالت میں دیکھا ہے، کیا آپ کو یقین ہے آپ کے بعد اور ملزم سے پہلے چمن شاہ کے کمرے میں اور کوئی داخل نہیں ہوا تھا؟ اس بات کا مجھے 100% یقین ہے، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اگر کوئی شخص ادھر کا رخ کرتا تو فوراً میری نظر میں آ جاتا۔ میرے کمرے سے گزرے بغیر کوئی بھی شخص شاہ جی کے حجرے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اور اس کے بعد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا مطلب ہے ملزم کے حجرے سے رخصت ہونے کے بعد؟ آپ بہت سمجھ والے ہیں، میں نے کہا، میرا بالکل یہی مطلب ہے۔ اس نے نفی میں جواب دیتے ہوئے بتایا، بالکل نہیں، کیونکہ اس دوران میں اپنے کمرے میں موجود رہا تھا، پھر ہم لنچ میں مصروف ہو گئے اور ابھی ہم نے کھانا ختم نہیں کیا تھا کہ میڈم تشریف لے آئیں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ شاہ صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اس اطلاع کو پا کر کیا محسوس کیا؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے باپ کا قتل ہو گیا ہو، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں بولا۔ میں نے واضح طور پر دیکھا وہ جذبات انگیز اداکاری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی اس اداکاری سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، مسٹر انیک، آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم مقتول کے کاروبار کے سخت خلاف تھا۔ ہاں، میں نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر آپ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہے تو پھر اس حقیقت کو کس کھاتے میں ڈالیں گے کہ ملزم مقتول کی پبلسٹی کے لیے جان توڑ کوشش کر رہا تھا؟ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا ملزم مقتول کے کاروبار کے حق میں تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا، وہ ترت سے بولا۔ ملزم ہمارے آستانے کے لیے جو کچھ بھی کرتا تھا اسے اس کا بھرپور معاوضہ ملتا تھا، اس میں اس کا کوئی کمال یا خوبی نہیں۔ میں نے کہا، مقتول چمن شاہ ملزم کی خدمات اور محنت کا کھلے دل سے اعتراف کر چکا تھا، اور یہ بات آپ سے بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر میرا موکل مقتول کے کاروبار کے خلاف ہوتا تو وہ اس کی ترقی کے لیے کبھی بھی بھرپور کوشش نہ کرتا۔ یہ نفسیاتی اور منطقی طور پر ممکن نہیں۔ اسی سلسلے میں ان صاحب کی مثال موجود ہے جو میرے موکل سے پہلے آستانے کی پبلسٹی پر مامور تھا۔ وہ شخص سارے پبلسٹی کارڈ اور پمفلٹس وغیرہ کچرا کنڈی میں پھینک کر اہل آستانہ کو الو بنا رہا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اس نے خفیف انداز میں گردن ہلائی۔ میں نہ سمجھ سکا کہ وہ میری بات کی تصدیق کر رہا ہے یا تردید۔ میں نہیں جان سکا آپ نے میرے سوال کا جواب ہاں میں دیا ہے یا نہ میں نے کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ملزم سے پہلے والے لڑکے نے اس قسم کی بدماشی کی تھی اور یہ کوئی خاص بات نہیں۔ یہ تو اپنی اپنی نیچر اور ضمیر کی بات ہوتی ہے۔ محنت اور ہڈ حرامی تو انسان کے خون میں شامل ہوتی ہے۔ اگر ملزم بہت اچھا کام کر رہا تھا تو یہ کوئی اس کی خوبی نہیں، اور اس سے پہلے والا لڑکا اگر بے ایمانی کر رہا تھا تو یہ اس کی خامی نہیں۔ واہ واہ، میں نے استہزائیہ انداز میں اس کے بیان کی داد دی۔ آپ خوبی اور خامی کے جدید ترین اصول بیان فرما رہے ہیں۔ جو ان اصولوں پر عمل کرے گا اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ میرے طنز کو نہ سمجھ سکا۔ یہ بھی ممکن ہے وہ اچھی طرح میری بات کو سمجھ گیا ہو، لیکن اس کی موٹی کھال اقرار حقیقت سے منع کر رہی ہو۔ بڑی ڈھٹائی سے اس نے ایک معرفت کی بات بتانے کی کوشش کی جو اس کی جہالت کا بین اقرار تھا۔ دراصل ہم انسان کی ظاہرہ خوبیوں اور خامیوں کو نہیں دیکھتے، وہ کسی فلسفی کی طرح سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، ہم انسان کے اندر بہت گہرائی میں اتر کر اس کا جائزہ لے لیتے ہیں
اور اس کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ مبارک ہو، ماشاءاللہ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا خوبی موجود ہے آپ کی ذات میں، سبحان اللہ۔ وہ اپنی موٹی گردن کو تھوڑا اور اکڑا کر حاضرین عدالت کو تحقیر آمیز انداز میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ اس وقت اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس قسم کے عاملوں اور تعویذ گنڈا کے ماہر افراد کے یہی طور ہوتے ہیں، یہی انداز ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے اگلا سوال کیا، انیک صاحب، وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کا یہ حکم سنایا تھا کہ وہ فوری طور پر ملزم سے ملنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، میں نے یہی بات ملزم کو بتائی تھی۔ جب مقتول نے آپ سے اس قسم کی بات کی، اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ شاہ صاحب اس وقت لنچ تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے بیان اور ازاں بعد جراح کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ کے مقتول کے کمرے سے نکلنے اور ملزم کے داخل ہونے کے درمیان کوئی شخص چمن شاہ سے ملنے حجرے میں نہیں گیا تھا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ میں چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس نے خاصا گہرا اور موٹی دھار والا سرما لگا رکھا تھا۔ اس شخص کی عیار اور مکار آنکھوں میں مجھے کئی رنگ کے تاثرات نظر آئے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر انیک، استغاثہ کے ایک معزز گواہ اور آپ کے آستانے کے سابق خدمتگار جمشید نے اپنے بیان میں اور ازاں بعد میری جراح کے جواب میں مجھے بتایا تھا کہ وہ مقتول کے جھوٹے برتن سمیٹنے کے بعد کھانا لینے گیا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ کھانا جو آپ تینوں یعنی آپ، نازیہ اور خود جمشید نے کھایا تھا۔ تو وہ خاصی بلند آواز میں بولا۔ اس کے چہرے سے الجھن مترشح تھی۔ تو یہ کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور معنی خیز انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ بھی مجھے تذبذب میں نظر آیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم 2 بجے آستانے پر پہنچا تھا اور آپ کے حکم پر وہ فوراً ہی مقتول کے کمرے میں چلا گیا۔ ملزم کے بیان کے مطابق مقتول اسے کمرے میں نظر نہ آیا۔ وہ وہاں 15 منٹ بیٹھنے کے بعد واپس باہر آ گیا۔ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ مقتول اپنے ریسٹ روم میں قیلولہ فرما رہا ہوگا۔ میں اس طرح قدم با قدم آگے بڑھ رہا تھا کہ انیک میرے مقصد کو سمجھنے سے قاصر نظر آتا تھا۔ اس نے متذبذب انداز میں کہا، ظاہر ہے جب شاہ جی دفتری حصے میں نہیں تھے تو پھر وہ ریسٹ روم میں ہی ہوتے۔ میں نے جو کچھ فرض کیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے بھی آپ کے فرض کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں دراصل کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ وکیل استغاثہ کی الجھن میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ گواہ نے جب سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے پر اکتفا کیا تو میں نے اپنی بات کی وضاحت میں کہا، انیک صاحب، میرا موکل 2 بجے مقتول کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور 2:15 بجے باہر آ جاتا ہے۔ اس نے مذکورہ 15 منٹ مقتول کے کمرے میں گزارے، جس کی بنا پر استغاثہ اسے چمن شاہ کا قاتل گردان رہا ہے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب مقتول نے آپ کو ملزم کے بارے میں ملنے کے لیے کہا تو آپ کے مطابق وہ کھانا تناول فرما رہا تھا۔ اس کے بعد آپ اس کے کمرے سے باہر آ گئے، پھر آپ کمرے میں نہیں گئے۔ جمشید نے بیان دیا ہے کہ وہ مقتول کے جھوٹے برتن اٹھانے کے بعد اپنے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ ان حقائق سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بعد وہ مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن آپ کا دعویٰ ہے آپ کے خروج اور ملزم کے دخول کے درمیان کوئی بندہ بشر چمن شاہ کے حجرے میں نہیں گیا۔ آپ کے بیان کو کس طرح درست مانا جائے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی ہوں گی۔ اب تک استغاثہ اور استغاثہ کے گواہوں کا زور اسی بات پر تھا کہ انیک کے بعد اور شاکر سے پہلے چمن شاہ کے کمرے میں کوئی نہیں گیا، لیکن میرے انکشاف نے پانسا پلٹ دیا۔ چمن شاہ لگ بھگ 1:30 بجے کھانا کھاتا تھا اور جمشید اس کے برتن سمیٹنے کے بعد کم و بیش 2 بجے اپنے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ اس سے واضح تھا کہ جمشید انیک کے بعد مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کوئی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ انیک کے لیے فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہی تو وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، جمشید نے یقیناً غلط بیانی سے کام لیا ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا جمشید استعمال شدہ برتن اٹھانے مقتول کے کمرے میں نہیں گیا تھا؟ نہیں گیا ہوگا، وہ بے نیازی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ ہاں یا نہ میں جواب دیں، جمشید جھوٹے برتن اٹھانے مقتول کے کمرے میں گیا تھا یا نہیں؟ وہ ہکلایا، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں، اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔
وہ واضح طور پر جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جج ناگوار نظر سے گواہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے ایک نیا وار کرتے ہوئے کہا، انیک صاحب، کیا آپ کسی مصلحت یا اپنے مفاد کے لیے جمشید کی پردہ پوشی کر رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ بات تو ایسی ہی نظر آ رہی ہے، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ گواہ کا بیان ہے وہ مقتول کے جھوٹے برتن اٹھانے کمرے میں گیا تھا اور آپ اس بات کو تسلیم کرنے سے گریزاں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کسی وجہ سے جمشید کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے دعویٰ فرما چکے ہیں کہ آپ کی نظر بچا کر کوئی شخص مقتول کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر جمشید آپ کو کیسے نظر نہ آیا؟ آپ دونوں استغاثہ کے گواہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے بیان میں اتنا تضاد نظر آئے گا تو استغاثہ کی صحت مشکوک ہو جائے گی۔ اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، یہی ہو سکتا ہے جمشید نے جھوٹے برتن اٹھائے ہوں، لیکن یہ بات میرے ذہن سے اتر گئی ہو۔ اس کے لولے لنگڑے جواب پر جج نے ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا اور غصیلے لہجے میں کہا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، یہاں آنے سے پہلے اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ واضح طور پر بتاؤ کہ وکیل صاحب کے سوال کا جواب کیا ہے؟ جج کی ڈانٹ نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے جمشید نے شاہ جی کے کمرے سے برتن اٹھائے تھے، اس کے بعد ہی وہ اپنا کھانا لینے گیا تھا اور اسی وقت ملزم آستانے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یعنی 2 بجے دوپہر۔ اس کی تن فن کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ وہ بولا، ہاں، ملزم 2 بجے وہاں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب ہے ملزم سے پہلے اور آپ کے بعد جمشید مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، پھر قتل کی اس واردات میں قاتل کی حیثیت سے میرے موکل کا نام ہی کیوں شامل ہے؟ جمشید پر کیوں شک نہیں کیا گیا؟ اس نے کہا، وہ دراصل ملزم کے بیگ میں سے آلہ قتل برآمد ہوا تھا اور اس بیگ کی جانب پولیس کی توجہ بھی آپ ہی نے دلوائی تھی۔ میرے انداز میں اتنی جارحت تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ ہاں، میں نے ہی پولیس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ملزم کے بیگ کی تلاشی لے، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ ملزم اور استغاثہ کا گواہ جمشید ایک جیسی پوزیشن میں تھے، پھر جمشید کے سامان کی تلاشی کیوں نہ لی گئی؟ وہ بات یہ ہے کہ ملزم موقع پر موجود نہیں تھا، اس لیے یہ سوچا گیا کہ قتل اسی نے کیا ہوگا۔ وہ کمزور دفاع کرتے ہوئے بولا، جبکہ جمشید ہر قدم پر ساتھ تھا، اس لیے اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ آپ کی یہ وضاحت بے جان اور بودی ہے۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور آپ کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ میرے موکل کو ملزم کہیں؟ آپ یہ رعایت کیوں برت رہے ہیں؟ میری بات کے اختتام پر جج نے مجھ سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں اس مقدمے کی ابتدائی سماعت کی جانب معزز عدالت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جناب عالی، واقعات کے مطابق پولیس جب جائے وقوع پر پہنچ کر وہاں کا جائزہ لے رہی تھی تو استغاثہ کے گواہ انیک نے بڑے وثوق سے انہیں بتایا تھا کہ چمن شاہ کو شاکر علی نے قتل کیا ہے۔ استغاثہ کے ایک دوسرے گواہ جمشید کے بیان میں یہ بات شامل ہے۔ اتنے وثوق سے تو وہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا ہو، اور ایسا شخص قاتل کے لیے ملزم کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ عینی شاہد کو اس کے مجرم ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ جج نے گواہ انیک سے پوچھا، آپ نے کس بنا پر پولیس کو بتایا کہ چمن شاہ کو ملزم نے قتل کیا ہے؟ وہ میری اور جج کی ڈانٹ پھٹکار سے بری طرح ہراساں ہو چکا تھا۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا، حالات و واقعات اس جانب اشارہ کرتے تھے، ورنہ میرے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ گویا آپ اپنے دعوے سے دستکش ہو رہے ہیں، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے چڑھائی جاری رکھی، اور آپ ہی کی اما پر پولیس نے ملزم کے بیگ کی تلاشی لی، جہاں سے سائلنسر لگا ریوالور برآمد ہوا۔ یہ ریوالور ملزم کے بیگ میں کس نے رکھا تھا؟ مجھے کیا معلوم جناب، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ نے یا جمشید نے؟ میرے لہجے کی سختی برقرار رہی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی ریوالور کو اس کے بیگ میں رکھنے کی؟ وہ نحیف آواز میں بولا، یہ تو اسی شخص کی حرکت ہوگی جس نے شاہ جی کو قتل کیا ہوگا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں
میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا، آلۂ قتل کو جمشید نے میرے موکل کے بیگ میں رکھا تھا اور وہی چمن شاہ کا قاتل ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، وہ ہکلایا۔ میں نے کہا، انیق صاحب، چمن شاہ کے قتل والے واقعے کے فوراً بعد آپ نے جمشید کو نوکری سے نکال دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بس نکال دیا نوکری سے، اس کے لیے وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے اچانک پوچھا، مجھے پتا چلا ہے آج کل میڈم نادرہ باقاعدگی کے ساتھ آستانے پر آ جا رہی ہیں اور وہاں کچھ خاص قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ کوئی نہیں، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اگر یہ میٹنگز آپ کے اور میڈم کے درمیان ہو رہی ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ دونوں کے علاوہ ان میٹنگز میں ایک اور شخص بھی شامل ہوتا ہے، میانے قد اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا۔ نازیہ نے بتایا تھا کہ باہر کا وہ آدمی چھوٹی داڑھی والا ایک آدھ میٹنگ میں شریک ہوا تھا، لیکن میں نے انیق کی زبان کھلوانے کے لیے اس کی مستقل شمولیت کو ظاہر کیا تھا، اور میرا یہ حربہ کامیاب رہا۔ میری بات پوری ہوتے ہی وہ ہڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں کبیر شاہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کسی شخص کا نام تو نہیں لیا، صرف چھوٹی داڑھی والے آدمی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ نے اس شخص کا نام بھی بتا دیا۔ وہ ہراساں نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ میں نے کہا، ان میٹنگز کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں نے کہا نا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، میں نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، نہ کبیر شاہ کو اور نہ آستانے پر ہونے والی میٹنگز کو۔ بات کے اختتام پر وہ کٹہرے کی دیوار پکڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میڈم نادرہ بڑی بن ٹھن کر عدالت پہنچی تھی۔ وہ استغاثہ کی آخری گواہ اور اس کیس کی مدعی بھی تھی۔ اس نے نہایت ہی تحمل اور اعتماد کے ساتھ اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کی تیاری کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ تازہ تازہ بیوہ ہوئی ہو۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ کسی ورائٹی شو میں شرکت کے لیے وہاں آئی ہے۔ وہ بلا شبہ ایک حسین و جمیل اور پرکشش عورت تھی۔ اس کے حسن میں ایک عجیب سا روب داب تھا، اس سے نظر ملانے والا فوراً تسخیر ہو جاتا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے مختصر سی جرح کے بعد میدان میرے لیے خالی چھوڑ دیا۔ نادرہ سے وہی سوالات ہوئے جو میں اس سے پہلے جمشید، انکوائری آفیسر، سب انسپیکٹر اور مقتول کے اسسٹنٹ انیق سے کر رہا تھا۔ وہ جس حد تک اس کیس میں ان نظر آتی تھی، اس کے پیش نظر اس کے جوابات سے کوئی اہم یا خاص بات سامنے نہ آئی۔ آخر میں نے اس سے خفیہ میٹنگز کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے نہایت ہی سادگی سے مجھے بتایا، وکیل صاحب، یہ میٹنگز نہ تو خفیہ ہیں اور نہ ہی خطرناک۔ پتہ نہیں خواہ مخواہ اس معاملے کو اتنا کیوں بڑھاوا دیا گیا ہے۔ اصل بات کیا ہے، آپ معزز عدالت کے سامنے بیان کریں۔ میں نے کہا، داڑھی والا وہ میانہ قد شخص کہیں وہی کبیر شاہ تو نہیں جو کبھی آپ کے شوہر کے ساتھ مل کر ریلوے کالونی والا آستانہ چلاتا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جو بعد میں علیحدہ ہو کر پی آئی بی میں آستانہ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ آستانے کا کاروبار میرے بس کا نہیں۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، زیادہ کی مجھے ہوس نہیں۔ میں نے کبیر شاہ سے اس لیے رابطہ کیا اور پھر ہماری میٹنگز ہونے لگیں کہ وہی چمن شاہ کا یہ چلتا ہوا کاروبار خرید لے۔ مجھے پتا چلا تھا وہ پی آئی بی والے آستانے پر بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہے، یہ کام انہی لوگوں کے بس کا ہے، میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ نادرہ بیگم کی وضاحت نے انیق کو مزید دروغ گو ثابت کر دیا۔ وہ شخص ہر حوالے سے مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے نادرہ بیگم سے پوچھا، اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور صاف ہے تو پھر انیق نے اس سلسلے میں جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں، وہ بے اعتنائی سے بولی۔ انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ شخص تو مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا۔ چمن شاہ کی زندگی میں تو یہ منحوس اسے چونا لگاتا ہی رہا ہے۔ اب اس کی یہ کوشش ہے کہ میں آستانہ اس کے حوالے کر دوں۔ وہ قسطوں میں میری مطلوبہ رقم مجھے لوٹا دے گا، لیکن میں نے کبیر شاہ کے حق ہی میں فیصلہ کیا ہے۔ کبیر شاہ کے جو بھی اختلافات تھے، چمن شاہ کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر اس کے برے حالات میں اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں اس کی کوشش ضرور کروں گی۔ جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ استغاثہ کے تمام گواہ بھگت چکے تھے۔ کیس اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔
مجھے امید تھی آئندہ پیشی پر میں اپنے موکل کو باعزت بری کروا لوں گا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ 1 ہفتے کے بعد کی دی تھی، لیکن اگلے ہی روز کے اخبارات میں ایک ایسی سنسنی خیز خبر چھپی جس نے اس کیس سے متعلق ہر شخص کو چونکا دیا۔ گزشتہ رات انیک نے نادرہ بیگم کو قتل کر دیا تھا۔ موت کے منہ میں جانے سے پہلے نادرہ نے پولیس کو فون کر کے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ پولیس نے پہلی فرصت میں انیک کو گرفتار کر لیا۔ اس نے پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد نہ صرف نادرہ بلکہ چمن شاہ کے قتل کا بھی اقرار کیا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا وہ بہت ہولناک اور عبرت انگیز تھا۔ انیک کے مطابق اس نے نادرہ کی اما پر چمن شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ نادرہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ کارنامہ انجام دے دے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ انیک نے عورت اور دولت کے لالچ میں میڈم کی بات مان لی اور قربانی کا بکرا میرے موکل کو بنا دیا، لیکن کام نکل جانے کے بعد میڈم نے اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں اور سارا کاروبار کبیر شاہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انیک نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بھی کہا کہ میڈم پہلے ہی کبیر شاہ سے ملوث تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو راہ سے ہٹانے کے لیے اسے استعمال کیا۔ بعد از وقت جو بھی کہا جائے اس کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ پولیس کا کام نہایت ہی آسان ہو گیا۔ انہوں نے 2 قتل کے اقراری مجرم کو فٹ کر دیا۔ یہ بتانے کی چنداں ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔